صحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں عارف بھائی، آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیسا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، بڑا سینسیٹیو موضوع ہے، بڑی جذباتیت آتی ہے، مگر لوگوں کو بھی تھوڑی سی محبت پیدا ہو، اللہ کرے ہماری محبت میں بھی اور اضافہ ہو، اس لیے اس پہ بات کرنے کے لیے میں تیار ہوا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے رشتہ کیا ہے، میرے نزدیک ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے وہ ایک روحانی باپ اور روحانی اولاد کا رشتہ ہے۔ جی، ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، ہم شریعت کو نہیں جانتے تھے، ہم آخرت کو نہیں جانتے تھے، ان سب سے آگاہ کرنے والے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے زیادہ احسانات ان کے ہیں، ہمارے ماں باپ کے بھی اتنے احسان نہیں ہیں ہمارے اوپر، نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کی پہچان دینا، اللہ کی شریعت دینا، آخرت کا ڈر دینا، اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل بنانا، قرآن کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی خشیت دلانا، امیدیں دلانا، اللہ کا رحمان الرحیم ہونا بتانا، یہ سب جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق باپ کی طرح ہمیں دے کے گئے ہیں، آپ یقین کریں ہمارے ماں باپ بھی ہمیں نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز درج ہے اور ان کی پوری زندگی امت کرتے ہوئے بیتی ہے۔ ہم آپ یقین کریں کہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس ٹائم یاد کر کے آج کے لوگوں کو تک کے بارے میں احادیث موجود ہے، یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ہمارے روحانی والد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد بھی، ہمارے رہنما، ہمارے خیر خواہ، ہماری آخرت کی فکر کرنے والے، ہمارے لیے شفاعت کرنے والے، ہمارے لیے انتظامات کر کے جانے والے جنت کا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ سوائے درد کے اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جس طرح کی محبت، جس طرح کی اطاعت، جس طرح کی پیروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ محبت دے کے گئے ہیں وہ ہم کر ہی نہیں پا رہے۔ میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہیں نہیں پاتا، آپ یقین کریں، صرف اور صرف کوشش میں پاتا ہوں۔ تو اس لیے جو رشتہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی سے دیا ہے اسے مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ تمام ناظرین میرے بہن بھائی جتنے بھی ہیں، اس رشتے کو جتنا آپ مضبوط کریں گے آپ کا تعلق اتنا ہی اللہ سے جڑے گا اور اتنا ہی تعلق آپ کا جنت سے جڑے گا۔ آج میری ایک بات یاد رکھنا تمام ناظرین، عارف بھائی، اللہ رب العزت کسی کو سیدھے طور پہ نہیں ملتا، اللہ ملتا ہے رسول کے ذریعے اور رسول ملتا ہے اپنی امت کے ذریعے۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں گے، ان کی خیر خواہی چاہیں گے، ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے بنا کوئی احسان جتائے، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اور جب آپ کو اللہ کے رسول کا قرب مل گیا تو سمجھو آپ کو اللہ کا قرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برج کی طرح ہے کہ وہ بندوں میں بھی اتنی مقبول ہیں اور اللہ کے بھی اتنی لاڈلے ہیں، اس کے فرشتوں کی بھی اتنی لاڈلے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں یہ بات کہی 56 نمبر آیت میں کہ اے لوگو درود اور سلام بھیجو نبی پہ، کیونکہ اللہ اس کے فرشتے بھی درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ کامن چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو اللہ کو بھی بے انتہا محبت ہے اور بندوں کو بھی بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ ہے سر کٹا دیں گے لیکن پیروی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، جو آپ نے لفظ کہا تھا اطاعت، پیروی اور اطاعت وہ نظر نہیں آتی۔ ذرا یہ سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے، اور جب وہ عبادت کیا کرتے تھے رات بھر کھڑے رہا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مالک کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشائے ہیں اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا آپ کے، تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں۔
لیکن انہوں نے ہمارے لیے تکالیف کتنی صحیح ہیں. ذرا وہ شیب ابی طالب، ذرا وہ پہلا منظر سوچئے جس وقت سب سے پہلی بار دعوت دی ہے کہ وہی لوگ جو امین صادق، جو ہر طرح سے تیار تھے، ہر طرح کا لقب دے رکھا تھا، اور وہ لوگ جیسے کہا لا الہ الا اللہ، یہ بھی مان رہے ہیں کہ پیچھے سے اگر میں کہوں جب دعوت دے رہے ہیں پہلی مرتبہ کھڑے ہو کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، تم مان لو گے کہ ہاں یقینی طور پر مان لیں گے. اور جیسے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، جیسے رہنمائی کرنے کی کوشش کی، تو سب سے پہلے وہی چچا جس نے کہ وہی ابو جہل جس نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں سنا، جو باندھی آئی تھی اس کو فوراً ہی آزاد کر دیا تھا. سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ جو سب ابو لہب، ہاں کیا کہ اس نے کیا اس نے کہا معاذ اللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے. اسی بات کو کہنے کے لیے آپ نے بلایا تھا. تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شریف النفس تھے کہ حضور نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت اتار دی جو قیامت تک کے لیے اس پہ لعنت بھیجتی رہی. لعنت بھیجی گئی. دیکھو اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ یہ کبھی نہیں سدھرے گا، اسی لیے وہ سورت وہاں شروع میں اتار دی. اور وہ اس کا حشر بھی وہی ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے، اسے جنگل میں ڈال دیا گیا، اس کی اولاد تک نے اسے دفن نہیں، بلکہ غلاموں سے کہہ کے ڈنڈوں کے ذریعے اسے قبر میں پھینک دیا گیا تھا. کوئی اسے اس طرح کی کفن دفن نہیں کرتا. اس کی بات کرنا تکالیف کتنی صحیح ہے کہ لوگ اس آدمی کو جو صادق امین اور جس کا اتنا بڑا رتبہ، اور جب وہ نکل رہے کوئی انہیں اللہ معاذ اللہ کوئی دیوانہ، کوئی کچھ کہہ رہا، بہت کچھ رہا ہے. اور پھر شیب ابی طالب کے وہ 3 سال جو وہاں وہ تو آخر کا معاملہ ہے مکی زندگی کا. شروع سے آپ دیکھو نا کہ کوئی پتھر مارتا تھا، کس کے لیے تھا؟ یہ سب امت کے لیے، یہ امت کے لیے تھا نا. اور ہمارا کیا عمل ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیروی کرنی چاہیے. دیکھیں پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نمازیں ہمیں نہیں لینی، صرف حلیہ ہمیں نہیں لینا، بلکہ ان کا رویہ، ان کی محبت، ان کی انکساری، ان کی عاجزی، ان کی میانہ روی، ان کا کم خرچ کرنا، ان کا موٹا کھانا موٹا پہننا، ان کا چلنا، ان کا ہنسنا، ان کا مسکرانا، ان کا رونا، ان کے آنسو، ہر چیز ہمیں لینی ہے. تب ہم پیروی میں آتے ہیں. پیروی پیر پہ پیر رکھنے کو کہتے ہیں. اطاعت جو ہے وہ کلی اطاعت وہ ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ بنا کسی چوں چرا کرے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی استاد یہ کہتا ہے کہ آپ میری طبیعت خراب ہے، غازی آباد سے جا کے مجھے فلاں دوائی لا دو، آپ یہاں سے اسکوٹر پہ جاؤ گے اور وہ دوائی لے کے آؤ گے واپس. آپ کو اگر اپنے استاد سے محبت ہے، اگر وہ دوائی وہ دیکھ کے کہتا ہے یہ والی نہیں ہے، تب بھی آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا. آپ دوبارہ جاؤ گے اور اس دوائی کو صحیح بھی کر کے لاؤ گے، کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے، اس لیے صحیح کرنے کی کوشش کرو گے. وہ جو آپ غازی آباد یہاں آسان نہیں ہے جانا، لیکن آپ اپنے استاد کی محبت میں جاؤ گے. یہ جو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہیں. آپ یقین کریں، میں آپ کو بتا رہا تھا، شاید ہلکی پھلکی بات میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کی تھی کہ ہمیں اپنے باپ، اپنے دادا کے بارے میں بہت تھوڑی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پردادا کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہوتا. آج 14 سال بعد ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز معلوم ہے. یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے لوگوں کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، ہنسنا بولنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ اب ان کے حجرے تک کی چیزیں لکھ دی. اب وہ ہمارے کام آ رہی ہیں. ان کا باتھ روم میں جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، بیوی کے پاس جانے کا طریقہ، استنجے کا طریقہ، میت کے ساتھ کیا رویہ، عیادت کا کیا رویہ، سلام کس طرح سے کریں، آپس میں کیسی محبت، وہ ساری چیزیں لوگوں نے بڑی محنت کر کے ہمارے لیے رکھ دی. لیکن کس لیے؟ کہ تاکہ ہم ان پہ عمل کر سکیں. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اطاعت کرو میری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں اصل میں تو ہمیں اطاعت اللہ ہی کرنی ہے. میں یہ جملہ کہوں، اصلاً اطاعت اللہ کی ہے، لیکن عملاً اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً اطاعت کریں گے وہ اصلاً اللہ ہی کی اطاعت کریں گے. کیونکہ اللہ رب العزت وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے خود تو آنے سے رہے، انہوں نے تو اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے میسنجر بھیجے، ان کے ذریعے ہمیں بھیجا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں. تو جو نبی ہمیں دے کے گئے، قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو ہر اس چیز کو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا اس سے بالکل رک جانا ہے، اور جن جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا ان سب پہ ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس پہ عمل کریں. اب دیکھیں نا، قرآن یہ کہتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. تو جو سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، وہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے تھے، خود کہتے تھے کہ اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو جو لوگ بھی گیونگ ہیں، جو لوگ بھی دینے والے ہیں، وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. اسی طرح سے صدیق امین جو آپ کہہ رہے انہیں لقب ملا ہوا تھا، تو آج بھی اگر ہم صادق اور امین ہیں اور ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے تو یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو اپناتے ہیں. اس پر اور یہ مزید پیروی بات کریں گے. مجاہد صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا، لیکن ہم کہاں کھڑے اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن میں ان سب چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ناظرین سمجھ رہے ہیں یا ہم لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ایک موروثی عقیدہ، یہ ہمارے باپ دادا سے پر منتقل ہو گیا، صرف ایک عقیدہ ہمارے پاس. اور یہ تو سوچئے ذرا کہ اس کو پہنچانے کے لیے ان تکالیف کا تو سوچئے، یہ اتنی آسانی سے نہیں مل گیا. ابھی ہم نے مکی زندگی کا ذکر کیا، شعیب ابی طالب کا ذکر کیا، طائف کا ذکر کیا کہ پیر جو تھے خون سے لہو لہان ہو گئے ہیں وہاں پر. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب بھوک کی وجہ سے کہ دو پتھر باندھ رکھے ہیں پیٹ سے، اور جہاں تک اس کی بات، اور یہ ایسا نہیں ہوا. جنگ احد کا واقعہ دیکھیے، اپنا خون بہایا ہے. جس ٹائم وہ ایک تلوار کا کندہ جب یہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں لگ گیا ہے، اسے نکالا گیا کھینچ کر کے، تو پورا خون کا ایک فوارہ چھوٹا ہے اور بے ہوش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی تکالیف سہ کر کے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس رشتے کا کتنا لحاظ رکھ رہے ہیں؟ کہاں لحاظ رکھ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ احسانات کا بدلہ ہم دے سکیں. لیکن کم سے کم اس کوشش میں تو مریں. ہم تو اس کوشش میں بھی نہیں ہیں. میں تو ہمیشہ سے ایک جملہ کہتا ہوں جو میرے استاد کا جملہ ہے کہ کوشش یہ کرو. واصف علی واصف ایک گزرے ہیں بزرگ پاکستان کے، ان کی کتاب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ کوشش یہ کرو کہ حالت توبہ میں موت ہو، حالت گناہ میں موت نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے بیرہ ہونا، ان کی اطاعت نہ کرنا گناہ ہے، کیونکہ حکم ہے قرآن میں کہ اطاعت کرو میری اور رسول کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ مکی زندگی جو بیان کی ہے نا آپ نے، شیب ابو طالب کے بعد ہجرت کی کتنی دہشت اور کتنی پریشانیاں اٹھائیں. اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اس کے بعد دوسرے ہی سال میں جنگ بدر شروع ہو گئی. دوسرے سال میں جی جنگ بدر میں کیا لے کے گئے تھے، کیا چیز تھی اس ٹائم ان کے پاس؟ چند لاٹھیے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، بوڑھے گھوڑے، بوڑھے اونٹ، 313 صحابی. اور یہ لوگ لیس تھے ہتھیاروں سے، 1000 جو دشمن تھے. ہاں، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں فتح دی. یہاں یہ میسج دیتی ہے ہمیں جنگ بدر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا میرے پاس وسائل ہیں، بلکہ جیسے ہی وسائل تھے انہیں استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد بدر کے میدان میں لے جا کے یہ سب چیزیں رکھی اور صحابہ کو پہنچایا. اس کے بعد پھر حجرے میں دعا کی. ہم صرف دعا نہ کریں، یہاں یہ میسج ملتا ہے ہمیں کہ پہلے ایکشن کریں. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے پرندوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں. یہاں بھی یہ بات ثابت کر دی کہ گھونسلوں سے نکلنا پڑے گا. اللہ رب العزت جو انہیں باہر رزق دے سکتا ہے وہ گھونسلوں میں بھی دے سکتا تھا، لیکن اس میں بھی ایکشن کر دیا. تو ایکشن جو ہے وہ انسان کی ایک شرف دینے والی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہلاؤ گے تب تمہیں کامیابی ملے گی. آپ نے بات کی جنگ احد کی. جنگ احد میں صرف دندان مبارک کا نقصان نہیں ہوا، وہ تو بہت بڑا نقصان تھا. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست بھی تھے، چچا بھی تھے اور غمخوار بھی تھے، ہاں حضرت حمزہ اور بہت سارے دیگر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. بے انتہا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دندان مبارک شہید ہوئے. مطلب بذات خود کتنی تکالیف سہی ہیں. جی ابھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کر رہا تھا، خود اپنی ذات پر کتنی. یہ تو صرف جنگ احد کی بات نہیں عارف بھائی، بلکہ 63 سال کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی چین نہیں ہے حضور کو. ہمیشہ اسٹرگل بھی زندگی گزری ہے، ہمیشہ ہی پریشانی میں. کبھی کون اور فکر کس کا امت کا. مدنی زندگی آپ دیکھو نا، سوائے جنگوں کے اور سوائے غزوات کے اور ہے کیا؟ ساری کی ساری پلاننگ اور ساری کی ساری غزوات اور دشمنوں کا خوف ہر وقت. جس جنگ عذاب کا آپ ذکر کر رہے ہو جس میں 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہیں، کیا تھا اس ٹائم صحابہ کے پاس کہ ایک کھجور ہوتی تھی، اس سے 3 4 صحابہ جو ہے توانائی حاصل کرتے تھے کہ ایک نے چوس لی دوسرے کو دے دی، دوسرے نے چوس لی تیسرے کو دے دی. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پتھر
کھدال چلائی ہے خود، پتھر توڑے، چٹانیں توڑی، ہاں حرکت کی، حرکت سے برکت ہے کہا جاتا ہے. وہ جو کھندق کھودی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شامل حال ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف گدی پہ بیٹھ کے گو تکیے لگا کے بیٹھ گئے ہوں ہاں اور صحابہ کو حکم دیتے رہتے ہوں، بلکہ خود آگے آگے ہوتے تھے. اور جب بھی کسی غزوے میں جاتے تھے تو آگے آگے رہتے تھے، اپنے صحابہ کو پیچھے رکھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ خود گھیرے رہتے تھے حضور کو محبت کی وجہ سے، حضور کی حفاظت کی وجہ سے، مگر حضور نے کبھی نہیں چاہا کہ میں پیچھے رہوں. حضور نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی معاذ اللہ. حضور نے ہمیشہ شجاعت اور اپنے صحابہ میں بھی شجاعت بھرنے کی کوشش کی ہے. جنگ حنین کا واقعہ آخر میں کون سے واقعہ جس کے اندر ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، 12,000 تھی شاید. جنگ حنین ہی ہے جب فتح مکہ کے فوراً بعد جب سارے صحابہ دور ہو گئے، چند صحابہ رہ گئے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد ابھی بھی میں محبت، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کہا اور پھر لوٹے ہیں. پھر اس کے بعد تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی تکالیف اور اس کے بعد بھی امتی امتی اور آخرت میں بھی امتی امتی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک اور واقعہ دلاتا ہوں امتی امتی کا. آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ التحیات پڑھتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے تو اللہ اور رسول کی جو ملاقات تھی، بات چیت تھی، وہ فرشتے جو وہاں موجود تھے، مقرر فرشتے، وہ بھی سن رہے تھے جی. تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ جاتی ہے جی. التحیات میں جو جملہ ہے اور صالحین کا، جی. وہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا تھا. جی. تو وہ رحمت جو صالحین پہ وہاں پہ امتوں میں مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے آپ کو میں ایک اور واقعہ یاد دلاتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی جا رہی تھی، اس ٹائم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تو وہاں یہ کہا کہ کیا موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو جو موت کے فرشتے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ کے حکم سے 1% تکلیف دی جا رہی ہے، لوگوں کو تو اس سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری امت کو اتنی تکلیف ہوگی موت کی. تو یہ دیکھیے کہ آپ موت کے وقت تو آدمی، ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنی تکلیف ہوگی امت کو بھی، ہاں اس سے تکلیف. قرآن موت کے ٹائم یہ حالت ہوتی ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی، ہاں قرآن کی آیت ہے، کوئی چیز یاد نہیں آتی. وہاں بھی حضور کو اپنی امت یاد آ رہی ہے. تو ہم کیا رشتہ نبھائیں گے حضور سے جو حضور ہم سے رشتہ نبھا گئے؟ مرزا صاحب یہ ساری چیزیں ناظرین بھی جانتے ہیں، پہنچ بھی رہی ہیں، ہم اور آپ بڑی تفصیل سے بتا بھی رہے ہیں. جس قدر فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی تھی، ہماری فکر کہاں ہے؟ ہم عاشق رسول تو کہلاتے ہیں، سمجھے، ہم نے عاشق رسول کے نام پہ قوالی میں یہ کر لیا، لیکن ہمارے اندر سے وہ عملاً کہاں ہماری عمل وہ کہاں غائب ہو گیا جو کہ دیکھ کر کے سامنے سے لگے کہ ہاں کوئی مسلمان آ رہا، کوئی مومن آ رہا، وہ کہاں گیا؟ ہم نے تو منافقت بڑھ گئی. ہم نے تو دین کو بس روزہ نماز اور مسجد تک، اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ایک سخت جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کو بھی مسجد کے اندر ہی محدود کر دیا. وہ اصل میں دکھاوا آ گیا نا، ریاکاری. جو چیزیں ہماری معاشرے کو دکھتی ہیں ان میں نمایاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، یہ پبلک کو دکھتا ہے. اصل میں آپ یقین کریں جو جس کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرے گا وہی اس کا معبود ہے. اگر آپ نمازیں ہوں، آپ حج ہوں، آپ روزے ہوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر یہ عبادات کر رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کا مقصود ہے، اللہ آپ کا معبود ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں. یہ آپ کو یہاں تھوڑا بہت لوگ اچھا سمجھ لیں گے. آپ سوچے تو دیکھو ریاکاری کا معاملہ، اگر آپ کو یہ لگے کہ میں کہہ رہا تھا نیاز کرنے والے، نیاز نظر، یہ تمام تر چیزیں کرنے والے ہیں ان کے نام پر لٹانے کے لیے، لیکن اپنے اندر عمل غائب ہے. عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہمیں کتنی فکر ہے کہ ہمیں جو دیکھے گئے وہ ہمیں آگے تک پہنچانا ہے، یا ہم اپنے عمل سے ثابت کریں. ہم کیسے؟ وہ تو تبھی ہوگا جب ہم اپنی روح کو توانا کریں گے. ہمیں جسم کی فکر ہے، روح کی فکر نہیں ہے. آپ یقین کریں، اگر بہت آسان ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ کی پڑھی ہوئی ہو اور وہ ہر ٹائم آپ کی نظر میں ہو، تو حضور کا رویہ ہو، حضور کی ایکٹیویٹیز ہوں، حضور کی زندگی ہو، وہ سب ہم جینے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش ہی کر سکتے ہیں، وہ معیار تو نہیں مل سکتا، لیکن کم سے کم ہم پیر کی دھول تو بن جائیں گے ان کے. لیکن ہم تو پیر کی دھول بننے کو بھی تیار نہیں ہیں. ہم
شیطان کے بہکاوے میں آگے گناہوں میں ملوث ہو کے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی رسول نے منائی کی ہے۔ تو اس لیے میں تمام ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حضور کی سیرت ضرور پڑھیں۔ ہر زبان میں حضور کی سیرت موجود ہے بازار میں، آپ کو ہندی، انگلش، اردو سب میں مل جائے گی، اور بہت اچھی کتابیں ہیں، بہت آسان زبان میں۔ جب حضور کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت چاہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے زندگی گزارنے کی، اور وہ جو آپ کے اندر ولولہ، وہ جو جوش، اور وہ جو آپ کی کوشش ہوگی، آپ یقین کریں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کر دے گی آپ کو، اور پھر حضور کا فیض آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی کو کبھی موت نہیں آتی، یہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے کہ نبیوں کو موت نہیں آتی، وہ جہاں ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک موجود ہے، انہوں نے پردہ فرما لیا، اور حضور پہ درود پیش کیے جاتے ہیں، حدیث و ثابت ہے۔ تو آپ لوگوں کے تمام ایکٹیویٹیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، درود پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ اگر اپنے ایکشن دیکھیں، اگر یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ایکٹیویٹیز سے تکلیف ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تب آپ کا امتی ہونے کا معاملہ صحیح ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ دیکھ کے آپ کو یہ بات کہیں کہ جب امتی ایسا ہے تو پھر نبی کیسا ہوگا۔ تو اس لیے آج سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضور پہ ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، ایک حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ تو اگر ہمارے اعمال ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش ہوتے ہوں گے، اور اگر حضور کو ذرا سی بھی تکلیف ہمارے کسی اعمال سے ہوئی، تو آپ یقین کریں آپ اللہ کے آگے پھنس جائیں گے۔ میں ایک ذرا سی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اقبال نے ایک شعر لکھا، ایک بار فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ اے اللہ یہ تو میرا حساب لینا مت، اور اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت لینا۔ مطلب شرمندگی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں اس حساب سے ہم اگر ان کے آگے کھڑے، اگر حضور آگے ہمارا موبائل چھین لیں یا ہماری بکس کی الماری دیکھ لیں تو کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی؟ اگر شرمندگی ہوگی تو ہمیں امتی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج سے توبہ کریں اور اپنی اس الماری کو بھی درست کریں اور اپنے موبائل کو بھی درست کریں۔ ایک ذرا سا واقعہ اور میرے یاد آ گیا کہ ایک بار ایک انگریز آیا اور وہ پیڑیوں پہ چڑھ رہا تھا جامع مسجد کی، تو اس کا پرس گر گیا۔ وہاں ایک مسلمان فقیر بیٹھا تھا، اس نے وہ رومال ڈال دیا اس کے پرس پہ اور اسے پرس کو لے کے گھر آ گیا، لیکن اس میں ایمان تھا، وہ اس نے اس پرس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا۔ اگلے سال پھر وہ انگریز گھومنے کے لیے آیا تو وہ وہیں بیٹھا اور بھیک مانگ رہا تھا، بھاگ کے اس کے پاس گیا، پہلے گھر گیا اور وہاں سے پرس اٹھا کے پھر اس انگریز کو وہ پرس دیا۔ اس نے کہا یہ کیا، اس میں تو بہت سارے پیسے ہیں، کہ پچھلے سال آپ کا گر گیا تھا اور میرے پاس گھر رکھا تھا، کہ اس سے تو آپ امیر ہو جاتے، اتنے پیسے ہیں۔ کہنے لگے میں لے گیا تھا اسی لیے، لیکن گھر جا کے مجھے خیال آیا کہ قیامت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ تیرے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر ہمارے اندر ولولے ہوں گے، آپ یقین کریں تو حضور کی محبت، حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت اور حضور سے رشتہ پکا مضبوط کرنا، نبھانا